جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کنسیشنز رکھی ہیں دین اسلام کی پریکٹس کرنے کے سلسلے میں جو فطرت کے مطابق ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آل انڈیا تحریک امن و سلامتی فاؤنڈیشن کی چینل میں آپ کا ویلکم اور خوش آمدید ہے۔ آج آپ کی خدمت میں ہم لائے ہیں روزے رکھنے سے کیا کیا فائدے ہیں، اس کے اوپر مختصر بیان جناب حافظ وقاری محمد نور الدین سلیم صاحب انجینئر الفاروقی آپ کے سامنے بہترین بیان پیش کر رہے ہیں۔ آپ اس کو سماعت فرمائیے اور اپنے دوست احباب تک بھی اس پیغام کو آگے بڑھائیے، تاکہ آپ کی یہ چھوٹی سی محنت سے اگر کوئی میرا بھائی بھی اگر سیکھ جائیں گا، اگر اس پہ عمل کریں گا تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر ہم کو اس جہاں میں بھی ملے گا اور اس جہاں میں بھی ملے گا۔ لہٰذا آپ اس بیان کو سماعت فرمائیے۔ تو اللہ نے ظاہر کیا ہے، اس کی نسبت قرآن کی وجہ سے ہے، اور فرمایا کہ اس ماہ میں چاہیے کہ تمہیں روزے رکھے، جو کوئی اس ماہ کو پائے تو چاہیے روزے رکھے۔ اس سے گزشتہ بیانات میں آپ کے سامنے رمضان کی فضیلت اور روزے کے متعلق ضروری احکامات، مقصد روزہ وغیرہ تفصیل کے ساتھ پیش کیا گیا۔ جو خاص بات اس کی یہ تھی کہ مقصد روزہ یہ ہے کہ تقویٰ کا حصول، تقویٰ حاصل ہوتا ہے روزے سے، یہ ہے اصل مقصد۔ یعنی اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرے بندے متقی اور پرہیزگار ہو جائیں، اور رمضان کے روزے رکھنے کے بعد وہ ایک بہتر انسان کے طور پر ابھرے۔ یو شوڈ بی اے بیٹر پرسن کیا کہا جاتا ہے۔ یعنی انسان غفلت کی وجہ سے اور لاپرواہی کی وجہ سے جو الٹے پلٹے کام کرتے رہتا ہے 11 مہینے تک، تو اللہ تعالیٰ اس کی جو روح کی جو بیماریاں ہیں وہ بیماریوں کو دور کر کے اس کو پھر سے فریش کرانا چاہتے ہیں۔ 1 مہینے کی پریکٹس کراتے ہیں کہ اللہ کا ڈر اور خوف اور پرہیزگاری کی پریکٹس اس کو ہو جائے، تو پھر وہ ایک بہتر انسان بن جائے گا۔ پھر 11 مہینے تک وہ اس کی روح اس قابل رہے گی کہ جنت میں جانے کی مستحق ہو۔ تو اللہ تعالیٰ یہی چاہتے ہیں، ان المتقین فی جنات وعیون ادخلوها بسلام آمنین، سورہ ہجر 14ویں پارے میں بیان فرمایا۔ اس کئی ایک مقامات پر اللہ تعالیٰ نے جہاں پر جنت کا تذکرہ فرمایا ہے، وہاں پر متقیوں کا تذکرہ ضرور فرمایا۔ اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک متقی باغوں اور چشموں میں ہوں گے، اور ان سے کہا جائے گا کہ تم سلامتی اور امن کے ساتھ اس میں داخل ہو جاؤ۔ مطلب یہ ہے کہ جو متقی ہوگا، جو اللہ سے ڈر کر زندگی گزارنے کا عادی ہوگا، تو پھر اس کے لیے جنت ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرے بندے تقویٰ پرہیزگاری والے زندگی گزاریں، مجھ سے ڈر کر زندگی گزاریں۔ میں نے ان کو جن کاموں سے منع کیا ہے ان تمام کاموں سے وہ اپنے آپ کو بچا کر رکھے۔ اس سلسلے میں روزے میں یہ پریکٹس کرائی جاتی ہے کہ جن کاموں کو اللہ تعالیٰ نے عام حالات میں جائز قرار دیا ہے، ان تمام کاموں سے بھی جو ہے ایک وقت مقررہ کے لیے ان کو روک دیا جاتا ہے، تاکہ پریکٹس ہو کہ اللہ کے حکم کی فرمانبرداری کس طریقے سے کیے جائے اور وفاداری کس طریقے سے ثابت ہو ہماری۔ تو وہ تمام کام جو ہمارے لیے جائز ہے عام حالات میں، حالت روزے میں کھانا اور پینا اور بیوی جنسی خواہش کی تکمیل کرنا، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے روک دیا ہے۔ تو وہ روک کر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ میرا بندہ میری بات سنتا ہے یا نہیں سنتا ہے۔ جب بندے کو اس بات کی پریکٹس ہو جاتی ہے اچھی طریقے سے اللہ کے حکموں کی فرمانبرداری کرنے کی، تو 1 مہینے کے بعد سے پھر سے ریلیز کر دیا جاتا ہے، اور پھر کہا جاتا ہے کہ جو جائز چیزیں تھیں پہلے سے وہ پھر سے جائز ہے تمہارے لیے، لیکن جو ناجائز امور تھے، جو حرام کام تھے، حرام خوری کے کام تھے، اور جتنے بھی گناہ کے کام تھے، وہ تم انہیں پھر سے جو ہے ویسے ہی رہیں گی جیسا حکم اس کے لیے تھا، وہ منع ہی رہیں گی۔ تب بتانا یہاں پر مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑے مہربان ہیں، اور روزوں کے لیے انہوں نے صرف 1 مہینہ مقرر کیا ہے ہمارے لیے سال میں۔ نمازوں کی طرح نہیں ہے کہ نمازیں روزانہ ہیں، کیونکہ نمازوں کی عادت ہونا ضروری تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے وہ عادت کو عبادت میں بدلنے کے لیے روزانہ 5 دفعہ اپنے پاس بلاتے ہیں اپنے بندے کو، وہ ضروری تھا، اس لیے روزانہ کا عمل ہے۔ لیکن روزے کے لیے اللہ تعالیٰ نے صرف 1 مہینہ مقرر کیا ہے رمضان کا،
رمضان کے مہینے میں پریکٹس ہو جائے گی تو 11 مہینے تک اس سے فائدہ ہوتا رہے گا۔ ایام معدودات فرمایا سورہ بقرہ میں، فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر۔ اب فرمایا کہ روزہ تو رکھنے کا حکم دے دیا گیا ہے، لیکن کیا ہر حال میں روزہ رکھنا ہوگا؟ نہیں، ہر حال میں نہیں، بلکہ کچھ صورتیں ایسی ہیں، استثنائی صورتیں، ایکسیپشنز، جس میں اللہ تعالیٰ نے چھٹی دی ہے، روزے کی وقتی طور پر چھٹی دی ہے، کیونکہ کہا گیا ہے کہ روزہ تو رکھنا ہوگا تمہیں، فمن شہد منکم الشہر فلیصم، لیکن کن حالت میں؟ جب آپ صحت مند ہو اور مقیم ہو اپنی جگہ پر تو پھر روزہ رکھنا ضروری ہے ہر عاقل و بالغ کے لیے۔ لیکن اگر آپ صحت مند نہیں ہیں، مریض ہیں آپ، یا آپ حالت سفر میں ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس سے روزہ نہ رکھنے کے لیے اجازت دی ہے وقتی طور پر، لیکن اس کو بعد میں پورا کرنا ہوگا اس کی گنتی کو۔ اب وہ دونوں صورتیں جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو یہاں پر بیان فرمائی ہے، اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ رب کریم کی شفقت اور مہربانی جو ہمارے اوپر ہے، اور دین اسلام جو انتہائی پیارا مذہب ہے، جو عین فطرت کے مطابق ہے، اس کے سارے کام اور احکامات اگر دیکھے جائیں تو عام طور پر سخت نظر آتے ہیں، لیکن سخت نہیں ہے۔ جہاں پر سختی کی ضرورت ہے وہاں پر سختی کی جاتی ہے، لیکن جہاں پر نرمی کی ضرورت پڑتی ہے اللہ تعالیٰ خود جو ہے ہمارے لیے نرمی مہیا فرما دیتی ہے۔ ایسے بے شمار مواقع ہیں جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کنسیشنز رکھی ہیں دین اسلام کی پریکٹس کرنے کے سلسلے میں، جو فطرت کے مطابق ہے۔ جیسا کہ آپ جو ہے وضو کے پانی سے اگر آپ کو آپ کی صحت بگڑنے کا اندیشہ ہے تو آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے کہ تم وضو نہ کرو بلکہ پاک مٹی سے تیمم کر لو۔ نہ صرف وضو کے لیے قائم مقام ہوگا بلکہ غسل کے لیے بھی قائم مقام ہو سکتا ہے وہ چیز۔ تو یہ اتنی بڑی سہولت ہے کہ پانی سے اگر آپ کو تکلیف ہو سکتی ہے، آپ کے مرض میں شدت پیدا ہو سکتی ہے، تو پانی سے روک دیا گیا اور کہا گیا کہ اس کا نعم البدل یہ ہے قائم مقام پاک مٹی سے آپ تیمم کرو تو پاک و صاف ہو جاؤ گے اللہ کی اجازت سے اور اس کے حکم سے۔ اسی طریقے سے سفر میں جو ہے نماز کے لیے اللہ تعالیٰ نے عادی کر دی ہے، 4 رکعت والی نمازوں کو 2 رکعت قصر فرما دیا ہے۔ ایسے بے شمار سہولتیں ہیں نماز میں۔ نماز کی ادائیگی کے سلسلے میں بھی جو ہے اگر کسی کو تکلیف ہے، وہ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر نماز پڑھ لیں۔ اگر بیٹھ کر بھی پڑھنے میں ان کو تکلیف ہے تو لیٹ کر اشاروں سے نماز کی ادائیگی کر سکتے ہیں۔ بالکل اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے روزے میں بھی کنسیشن رکھے ہیں۔ جو مریض ہے، جو بیمار ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے سہولت دی ہے، لیکن وہ مریض اور بیمار کیسا ہے وہ خود اپنے آپ جج کرے، کیونکہ عام طور پر لوگوں کے اندر یہ تصور پایا جاتا ہے، اور یہ رمضان کے آنے سے پہلے روزوں کو نہ رکھنے کے بہانے سے جو ہے لوگوں کے سامنے کہتے پھرتے ہیں کہ میں تو بیمار ہوں، مجھے فلاں بیماری ہے، اس لیے میں روزے نہیں رکھ سکتا۔ یہ انتہائی غلط بات ہے، بلکہ انسان کو دیکھنا چاہیے کہ انسان کو روزانہ کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہی رہتا ہے، انسان ہے چلتا پھرتا، اس میں کچھ نہ کچھ بیماری، کچھ درد، کچھ تکلیف ہو سکتی ہے، لیکن وہ درد اور تکلیف اس کی بیماری کو جو ہے شدت نہیں ہوگی روزے کی وجہ سے اگر یہ سمجھ رہا ہے۔ عام طور پر ایسا ہی ہوتا ہے، جو وائرل قسم کے جو بیماریاں ہیں، جو سردی کی بیماریاں ہیں، یا اور کوئی تھوڑا سا جو ہے بخار ہو گیا ہے یا جسم میں درد ہو گیا ہے، تو یہ بیماری نہیں کہلائے گی کہ اس کی وجہ سے روزے کو آپ کو چھوڑنے کی ضرورت پڑے گی، کیونکہ یہ تمام چیزیں تو چلتے رہے گی انسان کو۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جیسا دوسرے کام کرتے ہیں ویسا ہی روزے کو بھی رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے انسان کو۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ کوئی ایسی بیماریاں بھی ہیں جس کی وجہ سے جو ہے روزہ رکھنے سے انسان کے مرض میں شدت پیدا ہو سکتی ہے، تو اس صورت میں اس کو اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے، لیکن وہ پہلے تو اپنے آپ کو جج کرے، اس کے بعد پھر کوئی اچھے ماہر مسلمان متقی پرہیزگار ڈاکٹر سے جو ہے رجوع کرے اور اس کے سامنے اپنی بیماری کو رکھے، اور وہ کیا اس تعلق سے مشورہ دیتا ہے اس کے مشورے پر عمل کرے۔ نہ یہ کہ کوئی بھی ڈاکٹر یا کوئی بھی جو ہے غیر مسلم ڈاکٹر کے پاس اگر چلے جائیں گے تو ان کو روزے کی اہمیت کا اندازہ ہی نہیں ہے، وہ تو فوراً کہہ دیں گے کہ روزہ مت رکھو، لیکن ایسا نہیں، بلکہ صحیح طور پر صحیح مشورہ لے کر اگر واقعی میں آپ کو ضرورت ہے کہ روزہ فی الحال جو ہے آپ کے لیے مضر ثابت ہو سکتا ہے آپ کی صحت کے لیے، تو پھر روزے کو چھوڑنے کی اجازت ہے وقتی طور پر، لیکن بعد میں اس کی قضا رکھنا ضروری ہے۔ تو اس سلسلے میں یہ دیکھنا چاہیے کہ روزے کے تعلق سے انسان کے دل و دماغ میں یہ ہیبت طاری ہوتی ہے عام طور پر، اور یہ سمجھتا ہے کہ روزہ رکھنے سے، بھوکا پیاسا رہنے سے میری بیماری بڑھ جائے گی، یا اور میں بیمار ہو جاؤں گا، میری طبیعت خراب ہو جائے گی۔ یہ بالکل غلط تصورات ہیں۔ آج سائنسی تحقیقات جو سامنے آ رہی ہے، میڈیکل سائنسز، اس سے
بات پتہ چل رہی ہے ہمیں کہ نہ صرف چھوٹی موٹی بیماریاں بلکہ بڑی بڑی بیماریاں بھی جو ہے اس کا علاج بن گئی ہے روزے کا. جیسا کہ کینسر کے تعلق سے یہ بات دریافت ہوئی جس کو جو ہے آج نوبل پرائز دیا گیا ہے جس میں، تو اس شخص سے جو ہے جب پوچھا گیا کہ کیا تم نے کینسر کی دوا دریافت کر لی ہے، تو اس نے کہا کہ میں نے کینسر کی دوا تو دریافت نہیں کی ہے، لیکن کینسر سے بچنے کا جو طریقہ ہے وہ میں نے جو ہے دریافت کر لیا ہے. تو کیا طریقہ ہے؟ تو اس نے بتایا کہ اگر انسان نے 8-9 گھنٹے تک بھوکا رہتا ہے، 8-9 گھنٹے بھوکا رہتا ہے، اور یہ عمل وہ سال میں 20-25 دن کر لے گا، تو اس کی کینسر کی جو بیماری ہے، اندر کے جو جراثیم ہیں وہ خود بخود ختم ہو جاتے ہیں. کس طریقے سے؟ کینسر جو ہے انسان کے پاس جو جسم میں جو ہوتا ہے جراثیم، اس کو غذا ملتی ہے، غذا کی وجہ سے ہم جو کھاتے پیتے ہیں وہ کھا کر وہ اندر زندہ رہتا ہے اور ہمارے جسم کو تباہ کرتا رہتا ہے. جب اس کو غذا ملنی بند ہو جاتی ہے، عام طور پر 4-5 گھنٹے کے بعد غذا ختم ہو جاتی ہے انسان کی. جب غذا ملنی بند ہوتی ہے تو اس کے جو جراثیم تھے وہ اندر جو چیزیں بچی ہوئی ہیں خراب، اس کو کھا لیتے ہیں. وہ کھا کر جو ہے وہ اس کی بیماری کو ختم کر دیتے ہیں خود بخود. تو یہ بالکل ثابت ہو چکی ہے بات، جس کی وجہ سے اس کو نوبل پرائز ملا ہے اس انسان کو کہ اس نے یہ کینسر کی دوا نہیں بلکہ کینسر سے بچنے کا طریقہ بتایا ہے لوگوں کو دنیا کے سامنے. اسی طریقے سے پیٹ کی بے شمار بیماریاں، جس میں لیور، جگر کی بیماریاں جو کہتے ہیں وہ، اور معدے کی بیماریاں، یہ صرف زیادہ تر جو ہے کھانے کی وجہ سے پیش آتی ہیں. یعنی اگر آپ کھانا کم کھائیں گے اور احتیاط کے ساتھ کھائیں گے تو پھر وہ بیماریاں خود بخود ختم ہو جائیں گی. اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے روزے میں ایسی بہترین پریکٹس کرائی ہے کہ ایک 4-5 گھنٹے کے بعد تو انسان کا جو جسم میں جو کھانا جانا بند ہو جاتا ہے تو اس کے اندر کا جو سسٹم ہے اس کو آرام مل جاتا ہے. وہ چکی کی طرح پھرتے رہتا ہے. ورنہ اگر آپ مسلسل کھاتے رہیں گے تو مسلسل اندر کا سسٹم کام کرتا رہے گا، اور جو لیور ہے، لیور مسلسل کام کرتے رہے گا، اور پیٹ کے مختلف اعضاء جو ہے کام کرتے رہیں گے. اگر آپ کھانے پینے سے 13-14 گھنٹے تک رک جائیں گے اور یہ سلسلہ جاری رکھیں گے 1 مہینے تک، تو آپ کے اندر کا جو سسٹم ہے وہ بہترین ہو جائے گا. یعنی ایک طریقے سے اوور آلنگ ہو جائے گی. جیسا کہ گاڑی کی مشین کی اوور آلنگ ہونے کے بعد فریش ہو جاتا ہے وہ، ویسا ہی فریش آپ محسوس کریں گے. روزہ رکھنے کے بعد 4-5 دنوں کے بعد آپ فیل کیجئے کہ آپ کی طبیعت میں فرق محسوس ہوگی اور اچھا محسوس ہونے لگے گا، آپ کو فریش دکھنے لگے گا. یہ نہیں کہ روزہ رکھنے کے بعد آپ کمزور ہو جائیں گے. یہ خیال غلط ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ہے اس میں دنیاوی طور پہ بھی بے شمار فائدے موجود ہیں. ایسا کہیں نہیں ہے کہ اس میں دنیاوی طور پر نقصان ہوگا. ہر عبادت میں اصل اس کی روح تو یہ ہے کہ اللہ کو راضی اور خوش کرنا، اور اللہ کو راضی اور خوش کرنے کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو یعنی یہ عطا فرما دیتے ہیں کہ دنیا میں بھی اس کو فائدہ پہنچا دیتے ہیں، اور آخرت کے تو بے شمار فوائد اس کو حاصل ہوں گے، اللہ کی رضا اور خوشنودی اور جنت. تو دنیا کے فائدے روزہ رکھنے کی وجہ سے یہ ہوگی کہ اس کی صحت اچھی ہو جائے گی عام طور پر. ہاں کہیں پر کوئی ایسی صورت ہو سکتی ہے ہزاروں لاکھوں میں کہ جس میں انسان کو جو ہے کھانا وقت پہ کھانا اور کچھ دوا میڈیسنز وغیرہ لینا پڑتا ہے، تو اس صورت میں جو ہے وہ احتیاط کے ساتھ معلومات کرے اور مشورہ لے کر اس میں جو ہے روزے کو ترک کر کے بعد میں روزے کو حالت اچھی ہونے کے بعد رکھ سکتا ہے. یہ صورت ہے بیمار کے لیے. اور دوسری جو سہولت اللہ تعالیٰ نے جو دی ہے وہ یہ کہ سفر میں ہے. ومن کان مریضا ولا سفر. تو سفر کسے کہتے ہیں کہ اس زمانے میں بھی اور آج بھی اس کا پیمانہ یہی ہے کہ 3 منزلیں، روزانہ کی ایک منزل 24 میل کی ہوتی تھی، 24 کلومیٹر. تو اس طریقے سے 3 دن تک انسان پیدل سفر کرتا رہتا تو 72 کلومیٹر تک جو ہے چلا جاتا ہے. تو آج بھی اگر کوئی 72 کلومیٹر سے آگے چلا جاتا ہے تو وہ مسافر ہی کہلائے گا، اور اس کو مسافر کی جو سہولتیں ہیں وہ حاصل ہو جائیں گی. لیکن اس کے علاوہ یہ دیکھنا ہے کہ آج کا سفر بڑا نرم اور آرام دہ ہوتا ہے. یعنی نہ صرف 72 کلومیٹر بلکہ 4-5 ہزار کلومیٹر تک آپ گلف کو چلے جاتے ہیں، اور آپ کو کسی قسم کی کوئی تکلیف کا سامنا کرنا نہیں پڑتا. ہر جگہ ایئر کنڈیشن ہے، ایئر کرافٹ میں بھی، ایئرپورٹس میں بھی اور گاڑیوں میں بھی. آپ کوئی یعنی اس سے جو ہے تکلیف نہیں ہوتی، کوئی مشقت اٹھانی نہیں پڑتی. تو وہاں پر آپ روزے کو نہ چھوڑیں تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ روزہ پھر بعد میں آپ کو رکھنا ہی پڑے گا. وہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو سہولت دی ہے اس سہولت سے استفادہ کیا جا سکتا ہے.
ہاں اگر ان حالات میں بھی اگر آپ کو کوئی مشقت ہو سکتی ہے تو آپ روزے کو ترک کر سکتے ہیں وقتی طور پر. یہ سہولت اللہ تعالیٰ نے جو دی ہے اس سے استفادہ کیا جا سکتا ہے حالت سفر میں. اور تیسری صورت جو ہے استثنائی صورت عورتوں کی سے متعلق ہے. عورتوں کے جو مخصوص ایام ہوتے ہیں حیض و نفاس کے، وہ ناپاکی کی حالت ہوتی ہے، اس میں ان کے لیے روزہ نہیں رکھنا ہے. جیسا کہ نماز نہیں پڑھنا ہے ان کو، لیکن نماز کی ان کو چھٹی دے دی گئی ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے کہ بعد میں پاک ہونے کے بعد نمازوں کی قضا ان کے لیے نہیں ہے، لیکن روزے کی قضا ہے. اور روزہ جو ہے حالت یعنی روزہ نہیں رکھیں گے وہ ان حالات میں، ان ایام میں، لیکن بعد میں ان کو روزے کی قضا کرنا پڑے گی. تو یہ تمام حالات اس لیے ہے اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ تمہارے لیے آسانی ہو، نہ کہ تمہارے لیے تکلیف اور تنگی. لا اکراہ فی الدین، دین میں تنگی نہیں ہے اور دین میں زبردستی نہیں ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام، اسلام دین اسلام یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک قابل قبول ہے، جو عین فطرت کے مطابق ہے، جو انسان کی فطرت جو چاہتی ہے بالکل ویسا ہی ہے. جہاں پر اس کو تکلیف ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے خود بخود راحت فراہم کر دیے ہیں. تو ہمیں ان تمام چیزوں کا علم رکھتے ہوئے اس کے مطابق اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورے کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے. جو کچھ بھی کہا گیا ہے سنا گیا ہے اس پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان فرمائے. ہماری عبادتوں کو بہت قبول فرمائے، اس کا بہترین اجر و ثواب ہم کو عطا فرمائے اور ہم سب کی مغفرت فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.